امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل العمل النیت الصادقہ، سب سے افضل عمل ہے ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر دیجیے۔ مثلا نیت کیجیے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مکتوب المدینہ کی کتاب عیون الحکایت حصہ اول صفحہ نمبر 137 پر لکھا ہے، حضرت یزید بن صلحہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے ایک عابد و زاہد دوست سے ملنے بصرہ گیا۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ ان کی حالت بہت نازک ہے اور شدت مرض سے مرنے کے قریب ہیں۔ ان کے بچے، زوجہ اور ماں باپ آس پاس کھڑے رو رہے ہیں اور سب کے چہروں پر مایوسی ظاہر ہے۔ میں نے جا کر سلام کیا اور پوچھا آپ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں؟ یہ سن کر میرے وہ دوست کہنے لگے میں اس وقت ایسا محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے جسم کے اندر چوٹیاں گھوم پھر رہی ہیں۔ اتنی دیر کے ان کے والد رونے لگے تو میرے دوست نے پوچھا اے میرے مہربان باپ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ کہنے لگے میرے لال تیری جدائی کا غم مجھے رلا رہا ہے، تیرے مرنے کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ پھر ان کی ماں، بچے اور زوجہ بھی رونے لگی۔ میرے دوست نے اپنی والدہ سے پوچھا اے میری مہربان ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے جواب دیا میرے جگر کے ٹکڑے مجھے تیری جدائی کا غم رلا رہا ہے، تیرے بغیر کیسے رہ پاؤں گی؟ پھر اپنی بیوی سے پوچھا تم کس چیز نے رونے پر مجبور کیا؟ اس نے بھی کہا میرے سردار آپ کے بغیر ہماری زندگی دشوار ہو جائے گی، جدائی کا غم میرے دل کو گھائل کر رہا ہے، آپ کے بعد میرا کیا بنے گا؟ پھر اپنے روتے ہوئے بچوں کو قریب بلایا، پوچھا میرے بچوں تمہیں کس چیز نے رلایا؟ بچے کہنے لگے آپ کے وصال کے بعد ہم یتیم ہو جائیں گے، ہمارے سر سے باپ کا سایہ ہو جائے گا، آپ کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ آپ کی جدائی کا غم ہمیں رلا رہا ہے۔ ان سب کی یہ باتیں سن کر میرے دوست نے کہا مجھے بٹھا دو۔ جب انہیں بٹھا دیا گیا تو گھر والوں سے کہنے لگے تم سب دنیا کے لیے رو رہے ہو، تم میں سے ہر شخص میرے لیے نہیں بلکہ اپنا فائدہ ختم ہو جانے کے خوف سے رو رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جسے اس بات نے رلایا ہو کہ مرنے کے بعد قبر میں میرا کیا حال ہو؟ ان قریب مجھے گھبراہٹ دینے والی اور اندھیری قبر میں چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات پر بھی رویا کہ مجھے مرنے کے بعد منکر نکیر سے واسطہ پڑے گا؟ کیا تم میں سے کوئی اس خوف سے بھی رویا کہ مجھے میرے رب کریم کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا؟ تم میں سے کوئی بھی میری آخری پریشانیوں کی وجہ سے نہیں رویا بلکہ ہر ایک اپنی دنیا کی وجہ سے رو رہا ہے۔ پھر ایک چیخ ماری اور ان کا وصال ہو گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بیان کردہ حکایت میں اس عابد و زاہد شخص نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی فکر آخرت کا کیسا پیارا ذہن دیا۔ واقعی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دنیوی نعمتوں کے چھن جانے پر تو ہم خوب روتے ہیں، کیا کبھی اپنے برے اعمال کے سبب جنت کی نعمتیں نہ ملنے اور دوزخ کے دردناک عذاب کے حقدار بننے کے خوف سے بھی رونا آیا؟ دنیوی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے تو ہم خوب کوشش کرتے ہیں، یا کبھی جنت کی نعمتیں پانے کے لیے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے نیک اعمال کیے کے لیے بھی کوشش کی؟
دنیا اگر کوئی ہمارا امتحان لیتا ہے تو ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، جواب یاد ہونے کے باوجود گھبراہٹ کی سبب جواب بھول جاتا ہے۔ کیا کبھی قبر و حشر کے امتحان کے خوف سے بھی لرزہ طاری ہوا، یا کبھی اس امتحان کی تیاری کا ذہن بنا؟ یاد رکھیں یہ دنیا اس کے تمام نعمتیں عارضی ہیں، لہذا دنیا کی ان عارضی سہولیات اور نعمتوں سے لطف اٹھانے کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ آخرت میں ان سب نعمتوں کا حساب بھی دینا ہوگا۔ صرف کھانے پینے یا استعمال کی ضروری چیزوں کے بارے میں ہی نہیں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بلکہ اعمال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور ہمیں ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ لہذا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے لمحہ بھر کے لیے ضرور سوچنا چاہیے کہ میں جس کام کو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اس میں میری آخرت کا فائدہ بھی ہے یا نہیں، کیونکہ فضول اور بیکار کام کرنے پر آخرت میں میری پکڑ ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رہے قیامت کے دن جسم کے اعضاء کے بارے میں بھی سوال ہوگا، جن سے لوگ بلا جھجک دن اور رات ڈھیروں گناہ کرتے ہیں، جیسے آنکھ کے لوگ اللہ پاک کی نافرمانی والی بہت کام کرتے ہیں، بدنگاہی کرتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، بے حیائی والے منظر سے لطف اٹھاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ اور بھی بہت سارے گناہ۔ اسی طرح کئی لوگوں کے کان بھی حرام سننے میں مصروف رہتے ہیں، یوں کہ وہ لوگ گانے باجے فضول بے حیائی والی لطیفے، غیبت، چغلی اور کسی کے عیوب کو سننے جیسے گناہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کا دل برے خیالات، بغض و کینہ، حسد وغیرہ جیسی باطنی بیماریوں کا عادی ہوتا ہے۔ لہذا سمجھدار وہی ہے جو آخرت کے حساب و کتاب سے ڈرتے ہوئے اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائے، ورنہ قیامت کے دن جب ان اعضاء کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ اللہ کریم قرآن پاک میں پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بیان کر رہا ہے کریمہ کے تفسیر قرطبی میں ان میں سے ہر ایک میں سے اس کے استعمال کے بارے میں سوال ہوگا۔ چنانچہ دل سے پوچھا جائے گا اس کے ذریعے کیا سوچا گیا، پھر کیا سوچ رکھی گئی، جبکہ آنکھ اور کان سے پوچھا جائے گا تمہارے ذریعے کیا دیکھا اور کیا سنا گیا۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ آدمی کے دل کے کاموں پر بھی اس کی پکڑ ہوگی، مثلا کسی گناہ کا پکا ارادہ کر لینا یا دل کا مختلف بیماریوں مثلا کینہ، حسد اور خود کو اچھا سمجھنے وغیرہ میں مبتلا ہو جانا۔ علماء نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ دل میں کسی گناہ کے بارے میں صرف سوچنے پر پکڑ نہ ہوگی جبکہ اس کے کرنے کا پکا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حکیم الامت مفتی احمد یار تعالی رحمہ فرماتے ہیں دل کے برے ارادے یا برے عقیدوں پر پکڑ ہوگی، ہاں دل کے وسوسے جو بے اختیار دل میں آ جاوے وہ معاف ہے۔ مزید فرماتے ہیں ان ظاہری باطنی اعضاء کے متعلق قیامت میں سوال ہوگا کہ تم نے اس سے ناجائز کام تو نہیں کیے، اس لیے ان سے جائز کام ہی کرو۔ یہ سوالات رب کریم کے علم کے لیے نہیں بلکہ مجرم سے اقرار جرم کرانے کے لیے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس بات میں کوئی شک نہیں، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مقصد پایا جاتا ہے۔ ہمارے پہننے کے کپڑے ہوں گے، لیکن لکھنے کے لیے قلم ہو، رہنے کے لیے گھر ہو، ہاتھ میں باندھی ہوئی گھڑی ہو، تیز رفتار بائک ہو یا ہوا میں اڑتے ہوئے جہاز، سب کچھ مقصد ہے اور ہر ایک چیز اپنے مقصد کو پورا کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ ذرا سوچئے جب کائنات کی ہر چیز اپنے اندر کوئی نہ کوئی مقصد رکھتی ہے تو کیا انسان بے مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ ہر چیز کا مقصد ہے۔ جس کو انسان نے جس چیز کو بنایا ہے وہ چیز بے مقصد نہیں ہے، تو کیا اللہ نے جس انسان کو پیدا فرمایا وہ دنیا کے اندر بے مقصد آیا ہے؟
نہیں بے مقصد نہیں آیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بغیر کسی مقصد کے نہیں انسان، ہرگز نہیں، انسان کو اس دنیا میں بیکار نہیں پیدا کیا گیا۔ چنانچہ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ سوالیہ نشان ہے۔ قرآن کہتا ہے الینا لا ترجعون، کیا تم جو ہے اللہ کی طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ رب فرماتا ہے قرآن میں کیا ہماری طرف تم نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ اے عاشقان رسول غور کیجیے، ذرا سوچئے، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی خاص مقصد ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس مقصد کی رہنمائی کرتے ہوئے پارہ نمبر 27 سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بے شک میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ رب فرماتا میں نے اس لیے بنائے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ بیان کرنا آیت کریمہ سے معلوم ہوا انسانوں اور جنوں کو بیکار پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی پیدائش کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کی عبادت کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، غور کیجئے گا اور انسان کو لرزنا چاہیے کہ میری زندگی کس موڑ پر گزر رہی ہے اور میری زندگی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے۔ جس طریقے سے دن اور رات جاتے ہیں، ایک دن انسان جو ہے جیسے ایک دن جاتا ہے گویا کہ انسان کی زندگی کی ایک اینٹ گر جاتی ہے، پھر دوسری یوں جو ہے انسان ایک لمحہ جو ہے قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو پھر انسان اپنے مقصد سے ابھر لائے، اور انسان کا پیدا ہونے کا مقصد صرف یہ